آقا کی جب نظر پڑی تو کہا بلاؤ بلاؤ بلاؤ. آقا ہے حضور کے سامنے کس کی فساد، کس کی ہمت، کس کی جرأت، کس کی طاقت جو کچھ بول لے. بے شک دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں. بے شک حوض کوثر کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں. کون بولے؟ کہا بکر بلاؤ. آیا. کہا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا حضور آپ سب جانتے ہیں سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہمارے آقا حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. بے شک حق ہے. ہمارے آقا حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں اور جہاں چاہے وہاں جاتے بھی ہیں. بے شک حق ہے. آقا کی مرضی ہے نا. کہا ادھر آؤ. آئے. کہا کیوں ڈالے؟ تو رونے لگے، بہت رونے لگے. کہنے لگے آقا میری 3 بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں آقا. روز کماتا ہوں، روز لاتا ہوں، تب جا کے چراغ جلتا ہے، چولہا جلتا ہے. کہا پھر جانے کی ضرورت؟ کہا جب میں جاتا ہوں تو ایک کمرہ بنا رکھا ہے، میں اس کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں. اس کپڑے کو پہن کر میری بیوی نماز پڑھ لیتی ہے. فجر کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے کہیں سورج نہ نکل جائے، اور جب بیوی پڑھتی ہے تو ایک ایک بار دیگر بچے بھی پڑھتے. میرے پاس کچھ نہیں ہے آقا، میں بہت غریب ہوں، لیکن ہر دن فجر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. اتنی قربت مسلمانوں تم نے نہیں دیکھا ہوگا. آج کے دور میں تو کوئی غریب ہی نہیں ہے. لیکن سنو، پیارے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سنو مت جاؤ، تم جاؤ ہی. کہا آقا میری بیوی میرے بچے نماز نہیں پڑھے گا، چھوڑ دو یہی رہو. معلوم ہے تم کو؟ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا حضور آج جمعے کا دن ہے. کہا جمعہ ہے نا. کہا تھوڑی دیر میں مدینے کے بازار سے کچھ مزدور اور مستری آئیں گے. آہا. ان مزدوروں کے ساتھ، ان مستریوں کے ساتھ آج تم اس مسجد کی دیوار میں ساتھ تو مزدوری کرو. دل گھبرایا، رونا شروع کر دیا. جب آ رہا تھا تو بیوی نے کہا تھا اے شریک حیات میرے سر کے تاج جلے گا، نہیں تو نہیں جلے گا. گھر کا چولہا جلے گا، نہیں تو نہیں جلے گا. کا فکر مت کر، جا رہا ہوں آ رہا ہوں. نبی نے روک لیا، آقا نے روک لیا. مت جاؤ مت جاؤ. مزدور آئے، کام شروع ہوا. دل میں ایک دھڑکن بھی تھی، دل میں ایک دھڑکن تھی، وسوسہ تھا کہ یہاں میں کام کروں گا کیا ہے، کہ ملتا کہ نہیں ملتا، کہ دیتے کہ نہیں دیتے، کہ آقا کا دربار ہے. لیکن اس کو یقین تھا میرے دادا پیر لکھتے کھاتے اور پیتے ہیں تیرے در کا، اور دانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. بے شک حق 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 ہے حق ہے حق ہے. یا رسول اللہ. اصل کا وقت ہوا، کھانے کا بند کرو، کام بند کرو. اصل کا وقت ہوا، کہا کام بند کرو. کام بند ہوا. نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا پھر شروع ہو جاؤ. پھر شروع ہو گئے. اب جب مغرب کا وقت ہوا میرے بھائی، جب مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی تو حضور نے کہا ادھر سب مزدوروں کو بلایا گیا. آئے. یہ لوگ تم لوگ جاؤ، بچے انتظار کر رہے ہو. یہ لوگ تم لوگ جاؤ، تمہارے بچے انتظار کر رہے. ایک ایک بار دیگر سارے تم ٹھہر جاؤ، تم مغرب کی نماز پڑھ کے کیا بات ہے. اب اس کے دل میں ایک اور سوچ پیدا ہوا کہ اب مغرب کے بعد میری بچیاں بھوکی رہیں گی،
ہے ایمان پیدا کیا جہاں سے تو بھیک ملتی ہے نا. مغرب کی نماز بھی گیا, ہاتھ چوما, پاؤں چوما, کہاں چل خالی, کہاں چل, ارے کیا تماشا ہوا ہے بھائی, مزدوری نہیں. اب دیکھو بولو, اپنے دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کیا گزرا ہوگا تمہارے دل میں. تمہاری بیوی بھوکی, تمہارے بچے بھوکے, تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلا. اگر بیوی سے محبت کرتے ہو, بچوں سے محبت کرتے ہو, تو کیا دل میں گزرا ہوگا. پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہانپتے کانپتے ایک شرابی کے جیسا کر کے دروازے پر پہنچا. دروازے میں پہلے سے تینوں بیٹیاں زرد برق لباس میں کھڑی تھی. سبحان اللہ. جنتی کپڑے پہن کر دلہن بن کر کھڑی تھی. اور باپ جب رو رہا تھا تو بیٹیاں باپ کے گلے سے لگ کر کے رہا تھا, کہہ رہی تھی ابو جان کس نے آپ کو رلایا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے مدینے میں کسی کی طاقت. ابو یہ نہ سوچو ہم بیٹیاں ہیں تو کیا ہوا, بچوں کے برابر طاقت رکھتے ہیں. بولو تو صحیح, کس نے رلایا, کس نے مارا, کس نے کیا کہا. ادھر ابھی بچیاں اپنے باپ کے آنسو پوچھ رہے تھے. اندر سے بیوی نے آواز دی, ارے بچیوں اپنے باپ کو اندر تو لے کر آؤ, وہیں پر کیوں بات کر رہے ہو. پکڑ کے اندر لے گیا. اس کی دل کی دنیا بدل گئی. ایک بہترین لائٹ ہے, خوبصورت روشنی ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے,